بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ گئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے ہی نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے، پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہان بدل جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے نا تو اس کے بدلے میں 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی اگر آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ رہے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑا کر مانگنا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے نا تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے، ابھی نہ سہی مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتا دے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہم مانگتے رہتے ہیں اگر کسی اور کو مل گیا تو، جو ہمارے پاس ہے کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جان اور ہمارے مالوں کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے، ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے،
اور جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو آنکھوں کے چھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت میں دونوں جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور ہم سے تب تک کوئی چیز نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ کیوں پریشانی ہے کہ آپ کا مانگا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے نا، تب تک آپ کا کوئی بھی کچھ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتا ہے آپ کو کون سی چیز کس طریقے سے دینی ہے، اور اللہ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے جو آپ سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، پھر چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے وہ نصیب کا ہی ملا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، حالانکہ دعائیں ایسا کام نہیں کرتی۔ اصل میں دعائیں بھی ہمیں نصیب سے ہی ملتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نصیب میں وہ دعائیں ہی لکھی ہوں جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ ہم نے زندگی کے کس موڑ پر کون سی دعا مانگنی ہے۔ کیوں یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے بولا ہے، یا اللہ میں ہی کیوں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، پھر یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اس کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو آپ جتنے مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کر اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو آپ کے ہی راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے نا، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں یا آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کریں اور توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اسی ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکا نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی ہمیں وہ سب کچھ مل جائے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہوئے اور کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو وہ تمہارے لیے معجزے کر سکے، تمہیں بتا سکے کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسے ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کی مسکان کے صدقے دیں اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو، وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے اور نہ ہی آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔